اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پہلے پنکھا بند کر دو 2 منٹ کے لیے، بند کرو پنکھا۔ دوسری بات یہ ہے، ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ، آ جاؤ پہلوان آ جاؤ۔ تم تو ہمیشہ گھوڑے پہ سوار رہتے ہو تو بھی پیچھے ہو، بیٹھے رہنے دو۔ سن لو ایک بات، اگر تم نے اپنا رویہ نہیں بدلا، جلسے کا جلوس کا طریقہ نہیں بدلا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ یہ بھی نہیں کرنے پاؤ گے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن وہی روش، وہی چال چلن، وہی طریقہ۔ آپ جان رہے ہو کہ آپ دارالاسلام میں نہیں ہو، دارالحرب میں ہو۔ پورا نظام میں کفر منظم ہو چکا ہے، تو اپنے جلسے جلوس کا طریقہ بدلو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کھانے والوں کی تعداد 200 تھی، سننے والوں کی تعداد 2-4 ہے۔ آپ یہی جلسہ، یہی تقریر مغرب بعد شروع کرو اور 10 بجے ختم کر دو۔ اس سے پہلے یہی حال آج سے 25 سال پہلے بمبئی کا تھا۔ پوری رات جلسہ چلتا تھا، پوری رات تقریر ہوتی تھی، لیکن آج حال یہ ہے کہ جلسے جلوس تو 10 کے بعد ختم ہی ہو جاتے ہیں، سڑک پہ سڑک پہ نماز پڑھنا بھی منع کر دیا گیا۔ تو آپ اپنی تعداد دیکھ رہے ہو، حالات دیکھ رہے ہو، چاروں طرف باغیان مذہب موجود ہیں۔ اس حالت میں بھی آپ 7 بجے پروگرام شروع کرو۔ مالک بابو، آزاد بابو، ہمارے جمیل عرف ببلو بابو، ہمارے انیس بابو، ان کے والد صاحب، جو مانند لوگ ہیں، آپ اپنی تعداد دیکھ رہے ہو۔ مغرب بعد شروع کرو، اور مغرب چادر شریف عصر سے پہلے کرو، ظہر کے بعد کرو، ظہر کے بعد چادر شروع کرو، اور پھر چادر پوشی کرو، پھر اس کے بعد مغرب بعد شروع کرو۔ 9 ساڑھے 9 10 بجے تقریر ختم کر کے لنگر عام آپ کھانا پینا کھلا دو، لوگ گھر جائیں۔ اور یہی حال رہا تو پورے اتر پردیش سے جلسے جلوس کا جو نظام ہے، 2 بجے، 1:30 بجے، 2:30 بجے، 1:30-2 بجے کون سوتا ہے، کون جاگتا ہے؟ وہ جاگتے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا۔ دنیا پڑھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، صبح کام کو جانا ہے، محنت کرنی ہے، مشقت، اور آپ رات بھر جاگ رہے ہو۔ نہ فجر کی نماز کا خیال، نہ عصر کی نماز کا خیال، نہ کمانے کا خیال۔ بے حیائی اتنا عام ہو چکی ہے کہ رات دن بچے اسی موبائل میں مصروف ہیں، جاگ رہے ہیں، نہ باپ کو خبر، نہ بھائی کو خبر، نہ میری ماں بہن کو خبر۔ تو کیا فائدہ ہے جلسے جلوس سے؟ روش بدلو، طریقہ بدلو، نہیں تو زمانہ تمہیں بدل دے گا۔ اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ابھی آئے تھے نا، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ آپ کا کوئی بھی طریقہ غیروں کو پسند نہیں ہے، اور کاہے کو پسند آئے گا بھائی؟ تم رات بھر یہ جلسے جلوس کرنے کے لیے آئے ہو؟ مجھے آپ بتاؤ۔ ہاں، رات بھر چلانے کے لیے آئے ہو؟ بات اتنی ہو جتنے پر عمل ہو۔ آج وہی علم قابل قبول ہے جس علم کے ساتھ ساتھ عمل ہو، جس عمل کے ساتھ ساتھ کردار ہو، اور یہ سب تو ہمارے پاس نہیں۔ اب دیکھ رہے ہو، یہ تو 2-4 آدمی ابھی جگے ہیں، ابھی 10 منٹ کے بعد یہ بھی بھاگ جائیں گے، بچیں گے 3 آدمی، اور جو بچے بھی ہیں وہ اپنے ہوش میں نہیں، آدھا سو رہے ہیں، آدھا جاگ رہے ہیں، آدھا بیچارے موبائل دیکھ رہے ہیں، آدھا اس تلاش میں ہے کہ کب جلدی ختم ہو، بھاگ کھڑے ہوں، اسے دکھانے کے لیے آئے۔ تو یہ زبردستی کا جلسہ کب تک کرو گے؟ کیا نتیجہ اس کا نکلا؟ کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا۔
جہالت وہی، بے پردگی وہی، عریانیت وہی، بے حیائی. آج بھی مسجد ویران ہے، آج بھی خانقاہ ویران ہے، آج بھی ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تعلیم اور تہذیب نہیں ہے. کیا فائدہ؟ اسی لیے میں آپ سے عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنا طریقہ بدل دو. پورا ملک بدل گیا، پورا قانون بدل گیا، پورا آئین بدل گیا، اور آپ بھی بدل دیے جاؤ گے. اچھا، اب ہمارے صف میں ایسا بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے کہ جو ایسے حالات آئے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے. یہ ہنسنے کھیسنے والے بچے یہ مقابلہ کر پائیں گے کیا؟ یہ تو ابھی ٹائٹ ہوتے تو سب کے سب بھاگ جاتے. اگر لکھا پڑھی ہوتی ابھی کہ ہم مقدمہ قائم کریں گے تو کوئی یہاں دکھائی نہ پڑتا، سب بھاگ جاتے. صرف یہ قاری صاحب دکھائی پڑتے اس لئے کہ بھاگ نہیں پائیں گے بیچارے. یہ تو سید صاحب کا کرم ہے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، کھینچ کے لائے. تو ہماری جماعت میں نہ وکیل ہیں، نہ ڈاکٹر ہیں، نہ لائر ہیں، نہ پروفیسر ہیں، نہ کوئی پڑھا لکھا. نہ اتنا آپ دولت مند ہو کہ لاکھ 2 لاکھ 25-50 ہزار روپیہ وقت پڑھنے پر خرچ کر سکتے ہو. تو جب چاروں طرف سے آپ کمزور ہو، ہاں جب چاروں طرف سے کمزور ہو آپ، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حالات بدل دو، طریقہ بدل دو. مولانا سہیل صاحب دیکھو کتنی اچھی نعت شریف پڑھے. یہ نعت شریف وقت پہ ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے نا. مغرب بعد شروع کرو، 10 بجے پروگرام ختم کر دو. سنی دعوت اسلامی کا اجتماع آزاد میدان میں ایسی ہو رہا ہے، سارے پروگرامز ایسے ہی بامبے میں ہو رہے ہیں. مغرب بعد شروع، 10 بجے ختم، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ہو، آپ نماز پڑھیں. اس چیز کی ضرورت ہے. اپنا طریقہ بدلو، اپنا عمل بدلو، اور لنگر عام کرو. یہ کھلانے پلانے کا طریقہ یہ عام کرو، لیکن حساب سے تقریر کے بعد. اور جلسہ جلوس، پیر فقیر، یہ سب کے ہیں، یہ ہمارے ہی نہیں، یہ سب کے ہیں. آج کیوں ان کی مزاروں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ آج کیوں ان کی قبروں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ خواجہ صاحب کو دیکھ لو، تاجدار سمنا کو دیکھ لو، تاجدار بہرائچ کو دیکھ لو. وجہ کیا ہے؟ صدیاں ہو گئی ان کو قبر میں لیٹے ہوئے، زمانہ گزر گیا، لیکن ان کا تذکرہ ایسے ہی ہو رہا ہے. بلا تفریق مذہب و ملت سب ان کی مزار پہ حاضری دے رہے ہیں، سب ان کی بارگاہ میں. وجہ کیا؟ تو پتا چلا ان اللہ والوں نے جسموں پر نہیں حکومت کی ہے، دلوں پر حکومت کی ہے، روح پر حکومت کی ہے. ان اللہ والوں نے درد کو سمجھا ہے. ان کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے، چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، پادری ہو، سکھ ہو، دوست ہو، دشمن ہو، امیر ہو، جو بھی آیا ہے ان کو انہوں نے اپنے شرن میں بیٹھایا ہے، کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے. اسلام نہیں پھیلا تلوار کی طاقت سے، اسلام تو پھیلا ہے اخلاق کی طاقت سے. کردار محمد کا کیوں کرنا اثر ہوتا، مٹی بھی مہکتی ہے گلزار کے سائے. کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کردار نام کی کوئی چیز. 10 روپیہ دین کے لیے مانگو تو آپ پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. 10 روپیہ دین کے لیے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. مسجد میں ایک ہی پنکھا چل رہا ہے، باقی سارے پنکھے غائب ہیں. ہمارے گھر میں اسی لگی ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں ایک بھی پنکھا نہیں. اگر ایک ہے تو ٹوٹا پھوٹا معذور اپاہج پنکھا. کیسے آپ کو نیند آ رہی؟ کیسے آپ فلاح پاؤ گے؟ نام سنا ہے نا حضرت سرکار سیدنا عبداللہ ابن مبارک، جن کی بارگاہ کرم کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، داؤد طائی، سر ستی، حضرت سفیان ثوری، حسن بصری. یہ لوگ ان کی بارگاہ کے شاگرد ہیں، بارگاہ کرم کے فیض یافتہ ہیں. کس کے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے. ان کا کردار دیکھو. آج کیوں شہید بابا کی بارگاہ عظمت میں آپ آئے ہو؟ سبحان اللہ. شروعات ہمارے مرحوم مغفور مقصود صاحب، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارشیں عطا کیا تھا. ان کے صاحبزادے نے اس کے اندر طاقت بخشی، قوت بخشی. اللہ نے علم سنبھال دیا. ہمارے مالک بابو آ گئے. میں نے کہا بھی تھا ان کا فیض ہوگا، ان کا کرم ہوگا تو ایک دن سب آؤ گے. اس لیے کہ ہم ان کے محتاج ہیں، یہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. یہ جب چاہیں گے، جس سے چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، اور جب چاہیں گے اس سے اپنی خدمت کروا لیں گے، اس سے اپنا کام کروا لیں گے.
یہ جس پر کرم کر دیں گے. شاہوں سے ملا ہے نہ مقدس، شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے. اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. جانتے ہو سب سے بڑا بد نصیب انسان کون ہے؟ سب سے بڑا بد نصیب انسان وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، ثروت نہ ہو، شہرت نہ ہو اور اسکارپیو نہ ہو. نہ، وہ سب سے بڑا بد نصیب انسان وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہو لیکن اس کا پیسہ دین کی راہ میں نہ خرچ ہو. سب سے بڑا بد نصیب انسان وہ ہے جس کے پاس مال ہو لیکن اس کا مال، اس کا پیسہ، اس کا روپیہ، اس کا خزانہ، اس کے درہم و دینار وہ اسلام کی راہ میں خرچ نہ ہو. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، سن لو، رب جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے دولت نہیں چھینتا. دولت تو ان کے پاس بھی ہے جو رات دن شرک کر رہے ہیں، جو 1 لاکھ سے زیادہ معبودان باطل کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو دولت نہیں لیتا ہے، مال نہیں چھینتا ہے، زندگی نہیں چھینتا ہے، فلیٹ اور روم نہیں چھینتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، نماز روزے کی توفیق چھین لیتا ہے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے. آج مالک بابو، ببلو بابو، آزاد بابو، عباس چچا، مرحوم مقصود چچا، یہ سارے افراد دین کے لیے متحد اور یکجا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ ان سے خوش ہے اور اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے، اللہ ان سے مذہب و ملت کا کام لے رہا ہے. اس لیے کہ یہ دین حنیف ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مستفیض ہے. تو کبھی عمل کرو گے تو سنا ہے نا، بس یہی واقعہ سن لو، بس بات ختم ہو جائے گی. رات بھر ابھی تو قرہ میں یہی حال ہوا تھا. ہم نے منع کیا کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ 1:30-2 بجے تک جلسہ جلوس، کہیں ایسا ہوا ہے کیا؟ غیروں کے جلسے ہو رہے ہیں، جا کے دیکھو ان کے پروگرامز ہو رہے ہیں، بس 11 کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. ان کے پروگرام میں IAS بیٹھتے ہیں، پروفیسر بیٹھتے ہیں. جو بھی ہمارے ہندو بھائی کے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیکچرر، آپ میں کون بیٹھتا ہے؟ کوئی چڈھا پہن کے بیٹھا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سر پہ ٹوپی نہیں. جتنے ٹیچر ہیں، جتنے گئے گزرے ہیں، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، وہی آپ کے جلسے میں ہا کرنے والے. بات بڑی تلخ ہے، بات بڑی کڑوی ہے. روش بدل دو. حافظ ملت کہتے ہیں جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گرا بدل ڈالو. سفینہ جا کے کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بات بدل ڈالو. اور اب وہ منزل آ گئی ہے اے رفیقان سفر، اب جو ہم ٹھہرے تو گردے کارواں ہو جائیں گے. ہم نے رخ باد مخالف کا اگر موڑا نہیں، ایسا بکھرے گو کہ بے نام و نشاں ہو جاؤ گے. آپ ایسا بکھر جاؤ گے کہ آپ کا کوئی نام و نشان نہیں. کب پڑھائی کرو گے؟ جلسہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ ہی کر کے ہنس رہے ہیں. یہ احترام، یہ جلسہ ہے، اس میں نبی تشریف لائے ہیں. احترام بہت ضروری ہے، ادب بہت ضروری ہے. باوضو بیٹھو کیسے تمہیں نہیں ملے گا؟ یہ آستانہ درویش ہے، یہ آستانہ ولی ہے. یہاں پر جسم نہیں دل دیکھا جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں دی سراپا سوختن اندر طلب، انتہائی عشق آغازش ادب. یاد محبوب میں، یاد رسول میں رونے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پر ختم ہو جاتا ہے. ادب نام کی کوئی چیز ہے کیا؟ بدلو اپنے آپ کو. یہ دیکھو عبداللہ ابن مبارک آپ بغداد سے یمن تشریف لے جا رہے تھے، اور یمن سے بغداد. آپ جب بغداد تشریف لے گئے تو جس گیسٹ ہاؤس میں رکتے تھے، سرائے خانے میں، مسافر خانے میں، اسی مسافر خانے میں ایک 25 سال کا نوجوان تھا، اور وہ مذہباً یہودی تھا. حضرت جب جاتے تھے تو حضرت کا پاؤں دباتا تھا، خدمت کرتا تھا، وضو کے پانی دیتا تھا، مصلی بچھاتا تھا. ہے ایسا ادب کیا ہمارے ہاں؟ آیا تو ہوں 10 دفعہ چلائے تو کوئی لاؤ پانی دے دے، حضرت مانگا تھا. کہیں اس کو رہا ہے وہ حکم دوسرے کو دے رہا ہے. یہ تمہاری تہذیب ہے، یہ تمہارا کردار ہے. چلے ہو دنیا فتح کرنے کے لیے،
بغیر اخلاق، بغیر کردار، بغیر علم کے کچھ نہیں کر پاؤ گے. زیرو پوری دنیا بدل چکی ہے. آج دنیا تمہارے قدموں میں سمٹ کر آ گئی ہے. یہ سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے. وہی بادشاہ ہے جس کے پاس کردار ہے، وہی بادشاہ ہے جس کے پاس علم ہے، وہی بادشاہ ہے جس کے پاس اخلاق ہے. تبھی تو کسی نے کہا ہے علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ. انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. کب سیکھو گے؟ اب وہ 25 سال کا یہودی حضرت کا پاؤں دبا رہا ہے، پانی دے رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اور بادب حضرت کی بارگاہ کرم میں بیٹھتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ آؤ، چادر پوشی کرو ادب کے ساتھ. اس لیے کہ بے ادبی کی بنیاد پر آئی ہوئی نعمت چلی جاتی ہے. اور جب ادب آدمی کرتا ہے تو ادب کا حال یہ ہے کہ اگر اس کے مقدر میں کفر لکھا ہے تو ادب کی بنیاد پر وہ کفر کی سیاہی مٹا دی جاتی ہے اور اس کی تقدیر میں ایمان لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے گستاخی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. اجمل سلطان پوری کہتے ہیں نبی کی ایک احانت 1000 کفر کی جڑ ہے. اگرچہ لاکھ عبادت ہو سب فضول تو ہے. آج ہماری صف میں جس کو دیوبندی آپ کہتے ہو، بدعقیدہ کہتے ہو، یہ نماز میں آگے ہیں، روزے میں آگے ہیں، تلاوت میں آگے ہیں، لیکن ادب کے معاملے میں زیرو ہیں. ادب اولیاء نہیں ہے، احترام رسول نہیں ہے، تعظیم پیغمبر نہیں ہے. یہی وجہ ہے آج ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا علم، ان کی تسبیح، ان کی تحلیل، ان کا ذکر و اذکار سب ملیا میٹ ہے. اس لیے کہ عبادت کا دار و مدار عمل پر نہیں ہے بلکہ عشق رسول پر ہے، عشق پیغمبر پر ہے، عشق اولیاء اللہ پر ہے. تبھی تو بریلی کے امام نے بہت اچھا نظریہ ہمیں دیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نشدیو، ذکر خدا نہیں ہے وہ کنجی سقر کی ہے. سقر جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ سقر کہتے ہیں جہنم کو. جو دیوبندی صرف اللہ کا نام جپتا ہے، اللہ 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 اللہ، تو مصطفیٰ کے بغیر، نبی کے بغیر، حسن و حسین کے بغیر، امیر معاویہ کے بغیر، ابو سفیان کے بغیر، ابو بکر کے بغیر، غوث اعظم کے بغیر، مدار پاک کے بغیر، شہید پاک کے بغیر، اولیاء اللہ کے ذکر کے بغیر، نبی کے ذکر کے بغیر اللہ کا ذکر کرتے ہو تو یہ ذکر نہیں ہے بلکہ جہنم کی کنجی ہے، کنجی ہے، کنجی ہے.